الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ گزشتہ بیان میں شادیوں کی خرافات کے اوپر، نکاح کے موقع پر جو تماش بینی آج کل معاشرے میں شروع ہوئی، جو کھلم کھلا رواج ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف باجا بھی بجے، گانے بھی بجائے جائیں اور دوسری طرف کوئی عالم آ کے نکاح بھی پڑھا دے، اس کے متعلق آپ حضرات سے گفتگو ہوئی تھی۔ اور ماشاءاللہ علماء نے ہر دور میں سرمایہ داروں کی ناراضگی مول لے کر اسلام کی روایات کو قائم رکھا ہے۔ شادیوں کے اندر جو خرافات ہیں، ان میں نکاح کی تقریب میں جو آج کل بدعنوانیاں شروع ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خرابی جو ہے وہ دہیز کے نام پر۔ آپ کو میں حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ میں کئی دن سے لگاتار اس کوشش میں تھا کہ دہیز کے متعلق کچھ احادیث تلاشی جائیں، قرآن پاک کی کچھ آیتیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن حدیث میں کہیں دہیز کا ذکر ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عربی کی جو زبان ہے، عربی کی جو لغت ہے، اس میں برات نام کی کوئی چیز، جس کو ہم براتی اکٹھے ہو کے جو 400-500 جاتے، جنہوں اسی جنج کہنے ہیں پنجابی چ بنے ہوئے نا جنج گھر، جنج کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ مہذب لوگوں نے رشوت کا نام بدل کر دہیز رکھا، لٹیروں نے، بدماشوں نے، غنڈوں نے ہوس کے مارے ہوئے لوگوں نے، جن کو دوسروں کی باسمت پڑھی لکھی اچھی بیٹیوں میں تمام صفات نظر آنے کے باوجود اندر دل میں ایک ہو کہ نہیں، جتنا مال لڑکی والوں سے کھینچ لیں دہیز کے نام کے اوپر کہ جی اپنی بیٹی کو دینے لگے ہیں۔ ان بدبختوں نے رشوت کا نام بدل کر دہیز رکھ دیا، جبکہ شریعت میں دہیز کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا، سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کوئی دہیز نہیں ہے۔ وہ جو چند سامان لکھا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ کی کفالت میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھے وہ۔
تو کیونکہ ایک اور خاندان آباد ہونا تھا، اس لیے انہیں کی رقم سے کچھ سامان جو ہے زندگی گزارنے کا معمولی سا لیا گیا۔ اسلام میں تو دہیز جیسی لعنت کی ابتداً مخالفت کی گئی۔ بہت سارے ماں باپ آج اس لیے ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ کہ یہ زیادہ سامان نہیں دے سکتے۔ ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک صاحب دلہے میاں رو رہے ہیں کہ میں نے تو گاڑی مانگی نہیں تھی، آپ نے کیوں دے دی؟ اب ایک ہفتے بعد پتہ لگا یہ بدبخت بھکاری اس لیے رو رہا تھا کہ گاڑی بڑی مانگی تھی، چھوٹی دے دی انہوں نے۔ اس لیے شادیاں نہیں کر رہے کہ جی 4 چکے والی مل جائے تو پھر شادی کریں گے، 2 والی مل جائے۔ بے غیرت لوگ ہیں وہ لوگ، وہ مرد نہیں ہیں۔ آپ پڑھیے اسلامی شریعت کو، جس بندے میں یہ لالچ ہے کہ میں کسی کی بیٹی کے بدلے ساتھ میں جہیز لوں گا، اور وہ تمام لوگ جو نکاح خواہ ہیں وہ بھی سنے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح باعوض اتنے مہر کے، باعوض کا کوئی نام اسلام میں نہیں ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہو رہی۔ مہر تو ایک تحفہ ہے لڑکی کو، لڑکی والوں کو نکاح کے ٹائم۔ باعوض کیا ہوتا ہے؟ باعوض کا مطلب تو یہ کہ سودا کر دیا گیا۔ کس بات کا سودا ہے؟ کیا ایک چھوٹی سی معمولی رقم کے ڈر سے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیا 10-11 ہزار روپے یا چند چاندی کے سکوں کی بدولت میاں جو ہے وہ بیوی سے ڈر کے ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ ارے میاں صاحب، یہ صرف ٹوکن آف لو جس کو بولتے ہیں، محبت کی ایک علامت کہ جی اتنا مہر دے رہے ہیں۔ ہم نے اسلامی روایات کو چھوڑا۔ ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے، ساتھ میں لفافے دے رہے ہیں۔ ارے بھیا، ولیمے کی دعوت تھوڑی ہے، اس نے ہوٹل کھولا، فی آدمی 500 روپے دے کے جا رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے ولیمہ کرنے کا تو لفافہ کس بات کا ہے؟ چھوارے لے کے آ رہے ہیں لڑکے والے میں، ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں چھواروں کا تھیلا اٹھائے لا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، جس لڑکی کے باپ نے تمہیں بہترین قورمے، بریانیاں، سارا کچھ کھلوا رہا ہے، وہ چھوارے نہیں کھلا سکتا ہے تمہیں؟ کیا تماشبی نہیں ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ طے کرو کہ فلاں سامان چاہیے، فلاں سامان چاہیے؟ اجی ہم تو منع کر رہے ہیں۔ کس انداز سے منع کر رہے ہیں؟ عورتوں نے عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں کوئی نکاح ہونے والا ہو، کوئی پاس ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح چاہتے ہیں۔ بے شمار وظیفے کر رہی ہیں گھروں میں، بے شمار آیتیں پڑھ رہی ہیں، صبح شام تسبیحات کر رہی ہیں، اور دوسرے کی بیٹی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ ساری دعائیں، تسبیحاں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی جو دوسرے کی بیٹی کے راستے کے اندر کانٹے بوتے ہو تم۔ اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے؟ ایسے خدا کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے کہ جی چاہیے نہیں دہیز نہیں چاہیے، اور تبھی زبان میں بچولیوں کو کہیں گے فلاں چیز بھی آ جائے، فلاں چیز بھی آ جائے، فلاں چیز بھی آ جائے۔ شریعت مطہرہ میں لکھا ہے کہ وہ بندہ مرد ہی نہیں ہے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی قوت بازو کے زیور کے ساتھ اپنی بیوی کو چند کپڑوں میں اپنے گھر لاتا ہے اور پھر خوشگوار زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ جس کو بیوی کے ماں باپ سے ساری زندگی امیدیں لگا کے رکھی ہوں، وہ مرد تھوڑی ہے، وہ تو پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ اور جو بے ایمان لوگ ہوں ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا جائز نہیں ہے۔ بے ایمانوں کے ساتھ، لالچیوں کے ساتھ، ٹھگوں کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہنا جائز نہیں ہے۔ کہاں کہتے ہیں شریعت میں؟ اگر تمہیں پتا کہ فلاں مال میں کھوٹ ہے، کبھی خریدتے ہو بازار میں اس مال کو؟ جب پتا ہے کہ سامنے والے بے ایمانی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے یہاں رشتہ داری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں نکاح مسجد کے اندر ہو، سادگی کے ساتھ ہو، کم لوگوں اس میں شامل ہوں، ولیمہ سادگی کے ساتھ کیا جائے جس میں غریب مسکین موجود ہوں ساتھ میں۔
جو لوگ جو رئیس لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کا جب نکاح کرتے ہیں کروڑوں روپے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں، ہم وہ دے رہے ہیں، ہم یہ دے رہے ہیں، تو آپ معاشرے کو کوئی نیکی کی علامت کرنے نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خدا کی گرفت سے بچ گئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جو عمل ناپسند ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ بن جائے، بڑے سے بڑا کوئی ملک کا حکمران کیوں نہ بن جائے، اگر وہ غلط کرے گا اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہے وہ بندہ۔ بیٹیوں کا مذاق بنایا، یہ تو زمانہ جاہلیت والی بات ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹی کا احترام نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کے بیٹیاں ہوں گی، فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ بیٹی کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے یہاں تک کہا کہ جنگ کے موقع پر جب دشمن کی بیٹی کو پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اس بیٹی کے سر پر رکھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، فرمایا خبردار چپ ہو جاؤ، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو، بیٹی کو صرف بیٹی سمجھنا چاہیے۔ تو وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، وہ کون لوگ ہیں یہ جو بڑے بڑے ولیموں میں دعوتوں میں بیٹیوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ یہ جو لنگوروں کی پوری فوج لے کے جاتے ہیں ساتھ میں بارات میں۔ بارات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے یہاں لفظ ہے جانج ہندی کی ہے۔ پرانے سمے جانا پہنتا سی نا دوسرے پنڈ کڑی بیان لئی، دہیز بھی لے آنا، سامان بھی لے آنا، اگلے دی کڑی بھی لے آنی، جنگل چو آنا تے ڈاکو لٹ لیندے سی، تاں پھر جنج دا رواج پایا بھی جنگل چو ننگنا بندے کٹھے کر لو تاکہ ڈاکوਆਂ تو مال بچ جاوے۔ شریعت نے تو نہیں کہا کہ تم ایک بہت بڑے لشکر کو لے کے کسی کی بیٹی کے گھر چلے جاؤ۔ اسلام میں تو یہ روایتیں نہیں ڈالی۔ اسلام نے کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی بیٹی کے باپ کو تنگ کر کے یہ اس کے اوپر اپنا عزاداری ڈال کے اس سے مال کھینچ کے دولت کھینچ کے آپ دوسرے کی بیٹی کے باپ کو پریشان کر کے شادی کریں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے گی جس گھر کے اندر اس کو بھیجو گے؟ جیسا بیجو گے ویسا نکلے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو ایک صاحب نے آ کے کہا، بے ایمان لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ایک صاحب نے آ کے کہا ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا، کہنے لگا میاں جہاں تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نا، آپ کے داماد نے اب تمہاری بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا جھوٹ بول رہے ہو تم، تو کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے گھر میں جس کی بیٹی ہے، جس کو میں بیاہ کے لایا، جو میری بیوی ہے، میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارا، اور جس نے اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی تھپڑ نہ مارا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا داماد اس کی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مار دے۔ جو دوسروں کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہوں ان کی بیٹیوں کے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں آتی۔ جو سارا دن دوسرے کی بیٹیوں کو تنگ کریں اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، ان کی بیٹیوں تک بھی سکون پہنچنے والا ہے نہیں ہے، سکون پہنچنے والا نہیں ہے۔ میاں صاحب اس بیماری کو کم نہیں کرنا، اس کی جڑ کاٹنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ 1,000 لوگ دعوتوں میں جائیں اور اس طرح دعوت میں کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی اپنے گھر میں ایک لقمہ چھوڑا ہے؟ کسی باپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت کھانا کھلاتا ہے، اور یہ جتنے دعوت اڑانے کے لیے جاتے ہیں 10 پلیٹوں میں سامان کھانے کا چھوڑ کے آتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی؟ یہ جو رزق خراب کرتے ہو، کوڑے کے اندر ڈالتے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، راستے میں کھجور گری ہوئی ہے، اٹھایا، صاف کی، کھایا، فرمایا یہ رزق ہے، یہ روٹی ہے۔ اور جو قومیں، جو لوگ
جو معاشرہ رزق کی عزت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے رزق واپس لے لیتا ہے. پھر کٹورا مانگ کے لے کے مانگتے پھرتے ہیں سڑکوں کے اندر, گلیوں کے اندر. جو لوگ رزق کی عزت نہیں کرتے ان سے رزق واپس لے لیا جاتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں ہیں کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بڑی آہستہ سے جناب کوئی بات نہیں, مت دینا نہیں, بلکہ پوری طاقت سے کہو کہ ہم نے سارا سامان خود خرید لیا ہے, تم نے ہمیں بیٹی دے دی جس نے ہماری نسل چلانی ہے, جس نے ہمارے گھر میں رونق لے کے آنی ہے, جس سے ہمارے گھر کی شائستگی پیدا ہوگی, ہماری آنے والی نسل جس کے کوکھ سے جنم لے گی, بیٹی دے دی تو یہ بہت بڑا کمال کر دیا. تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس سارا سامان آ گیا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس بیٹی کے ساتھ تمہارے سے. وہ لوگ ڈوب کے مر سکتے ہیں چلو بھر پانی میں. آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی غیرت مر گئی ہو. غیرت سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند نبی تھے. نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کی تاریخ, 1,24,000 صحابہ کی ساری زندگی کی تاریخ, آج بھی جو اللہ کے قریب بندے ہیں, آج بھی جو اہل ایمان ہیں, ان کو بھوکا رہنا منظور ہوتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا منظور نہیں ہوتا. غیرت سمجھتے ہو کہ کہتے کس کو ہیں؟ غیرت مند قومیں ہوتی کیسی ہیں؟ غیرت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا معاملہ اپنی قوت بازو سے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. وہ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں. جو دوسرے کے مال کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہو سکتے. تو جو دوسرے کا دہیج بھی لے وہ غیرت مند ہے. جو دوسرے سے اپنا مطالبہ بھی کرے وہ غیرت مند ہے, مرد ہی نہیں ہے. عورت کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. لڑکے کی جو مائیں اپنی بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں وہ عورت کے اس معیار تک نہیں پہنچی جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا, جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا. وہ اس معیار تک جا ہی نہیں رہی, دیکھ ہی نہیں رہی کہ وہ کتنا اعلیٰ معیار ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے. بنا نکاح کے تمہارے گھر میں اگر ساز و سامان نہ پورا ہو, 40 سال گزارا ہو رہا ہے, اگر کسی کی لڑکی سے نکاح کرنا ہے پھر تمہیں سامان پورا چاہیے. ہمارے یہاں ایک ریاست ہے صوبہ بہار, شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے بات, وہاں میں اس بات کی خبر ملی کہ جتنے لوگ ہیں جب وہ شادی کرنی ہوتی ہے لڑکے والے کہتے ہیں نقد لاؤ, نقد پیسے لاؤ تو نکاح ہوگا. ارے ڈوب کے مر جائیں, وہ چلو بھر پانی کی کہاوت ان بے غیرتوں کے لیے بنی ہے. جن کی غیرت مر جاتی ہے نا تو ان کو چاہیے ایک کٹوری میں پانی لے, اسی میں اپنا ناک رکھ دیں بیچ کے اندر. مرد وہ ہوتا ہے, اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کی نیت صاف ہو. معاشرے میں یہ نہ سوچئے کہ لوگ اچھا کریں گے یا نہیں کریں گے. ایسے ہمارے پاس بہت سارے ذاتی واقعات ہیں, لیکن اس سنانے سے بہتر میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی قوت عمل سے اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, ماں باپ بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کرنی, قرآن نے کہا اف نہ کہو, لیکن اگر کہیں کہ حرام کام کرو تو پھر وہیں رک جاؤ بس, کہ جی ماں باپ اڑ گئے, بیوی اڑ گئی, باجا بجانا ہے. قابل مبارکباد ہے وہ تمام علماء کرام. میں پچھلے کئی دن سے لگاتار سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جتنے باجا بجانے والے تھے ان کا ساتھ میں باجا بجا رہے ہیں نکاح کی تقریب میں. ایمانداری سے ایسا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کو شوق ہے دہیج لینے کا, جن کو شوق ہے دوسروں کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے کا, جن کو شوق ہے ناچنے کا, گانے کا, ان کا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک توبہ نہ کر لیں, توبہ کر لیں تو پھر ان کا نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں, اے انسانوں, اے دنیا کے رہنے والوں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو.
ہم نے کتنی مشکلات پیدا کر دی. لڑکی والوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کس بات کی کہ جی کھانا اچھا ہونا چاہیے, کھانا بڑھیا ہونا چاہیے, 500 لوگ آئیں گے, 600 لوگ آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بیماری چل گئی ہمارے سماج میں. اس بیماری کے ایک معجب تھے ہمارے یہاں قریبی شہر میں, تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ عثمان بھائی ہم لڑکیوں کی اجتماعی شادی کروا رہے ہیں تو آپ بھی آئیے اس میں. تو میں نے ان کا فون سنا تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, کاٹ دیا. پھر ان کا دوسرے دن فون آیا, بڑے سرمایہ دار ہیں نا, سوچا مولوی کو دبکا مارے کہ کیوں نہیں آ سکتے, یہ بات ہے وہ بات ہے. میں کہا بھائی اس لیے نہیں آ سکتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہتے کب منع کر دیا؟ 3 بار انسان دولہا بنتا ہے, دلہن بنتی ہے. سن لو آج بات, 3 بار کوئی بھی مرد عورت دولہا یا دلہن بنتے ہیں. 3 بار. پہلی بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے خاندان کی توجہ کس طرف ہوتی ہے جی؟ بچہ کالا ہو گورا ہو, ہیں جی, امیر کا ہو غریب کا ہو, سارا محلہ کس کو دیکھنے جاتا ہے؟ خاندان کے لوگ کس کو دیکھنے جاتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دولہا ہے, چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے, لوگ خوشی سے دیکھنے جاتے ہیں اس کو, چاہے اس کا رنگ کیسا ہی ہے, شکل کیسی ہے. دوسری بار وہ دولہا دلہن تب بنتے ہیں جب ان کا نکاح ہوتا ہے. اس پارٹی کے اندر پروگرام میں ایسے تو صرف وی آئی پی لوگ چاہیے ہوتے ہیں, جلسوں میں ہمیں میٹنگز میں وی آئی پی چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ہر آدمی ایک دفعہ پوری مجلس کی کشش کا مرکز بنتا ہے. لڑکی مرکز بنتی کب؟ جب اس کو دولہا یا دلہن بنایا جاتا ہے. اور تیسری مرتبہ جب لٹھا پہنتا ہے بندہ, جب انتقال ہو جاتا ہے, جنازہ تیار ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لائن لگ جاتی ہے. تو ان ظالم سرمایہ داروں نے جو بالکل ہوش حواس میں جب دلہا بننا تھا دلہن بننی تھی, جو سب سے پرفیکٹ, یعنی جس دن یہ محسوس ہونا تھا کہ ہاں آج اس مجلس کی رونق میں ہی ہوں, ان ظالم سرمایہ داروں نے, ان عزت کے لالچیوں نے اس کو نام دے دیا کہ ہم غریب لڑکے لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں. پھر غریب لڑکے لڑکیوں کو دلہا دلہن بنا کے نیچے بٹھاتے ہیں, اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے منتری آ کے بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے مذہبی بھی رہنما آ کے بیٹھتے ہیں. اس وقت ان دلہا دلہنوں کی شکل دیکھا کرو, ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک خوبصورت موقع تھا, وہ بھی ان سرمایہ داروں کی بھیڑ چڑھ گیا. یہ سوچتے ہیں نیکی کر رہے ہو, نیکی نہیں کر رہے. تم غریبوں کی عزت نیلام کر کے خود عزت دار بننا چاہتے ہو. میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دینا اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی این جی او, میں دعوے سے کہتا ہوں سب سے بڑی این جی او پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے. کھربوں روپے کی زکوٰۃ ہر سال دے رہے ہیں, لیکن ہم کسی غریب کی بیٹی کی پنڈال میں شادی کے لیے کسی وی آئی پی کو نہیں بلاتے. ہم کسی غریب کو دیتے ہوئے آٹا اور کمبل دیتے ہوئے فوٹو نہیں کھنچواتے. کیوں؟ کیونکہ غریب کی عزت نفس محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق زیادہ ضروری ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے نا. کئی مسلمانوں نے بھی شروع کیا تھا کہ جی ہم غریب لڑکے لڑکے, اگر اتنا ہی شوق ہے تو رات کو ان کے گھر میں جا کے اس کے لڑکی کے والد کو جا کے جو پیسے دینے جا کے اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ کہ یہ کھانے کا خرچہ ہم دے رہے ہیں, یہ سامان کا خرچہ ہم دے رہے ہیں. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے, ورنہ یہ جو بڑی بڑی باراتیں لے کے جا رہے ہیں, یا جو اربوں پتی دیندار ہونے کے باوجود حیرت ہے, کہیں گے نکاح مسجد میں کرنا ہے اور پھر نکاح کے بعد دوسرے دن موٹا دہیز بھی لینا ہے اور پنڈال میں ناچنا گانا بھی ہے. خدا ان کو سمجھے کہ یہ کہاں سے انہوں نے دینداری نکالی کہ نکاح مسجد میں ہوگا, اس کے بعد جتنے غلط کام ہے وہ باہر جا کے کریں گے. ہم اچھے اچھے لوگ جو اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں دہیز کی گاڑی پہ چل رہے ہیں, اور شرم نہیں آتی؟ کوئی مردانگی ہے ہی نہیں یار. عزت نفس اس کو بولتے ہیں
لے لیا نوٹ مگر لے کے وہیں پھاڑ دیا، اپنے اسلاف کی غیرت کا علم گاڑ دیا۔ عزت دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر خوف طاری کر کے ان سے سامان نہیں مانگتے، ان کو عزت دار کہا جاتا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے بس یہی گزارش بھی ہے کہ اپنے اندر اس بات کو، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو لے کے آئیں کہ صرف یہی نہیں کہ بارات نہیں لے کے جانی، صرف یہی نہیں کہ ولیمے میں لمبی دعوتیں نہیں کرنی، ان کی جڑ کاٹنی ہے، غریب کو احترام دینا ہے، عزتیں دینی ہے۔ اور اگر کسی کو شوق بھی ہے غریب بیٹی کے نکاح کروانے کا تو اس کے باپ کی جا کے مدد کریں، پنڈال میں جا کے کسی بڑے آدمی کو لے جا کے ان کی عزت اچھالنے کی کوشش نہ کریں۔ بس انہی الفاظات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔